جو سوسائٹی ہے، جو قوم ہے، اس کی تعمیر کے جو ہے وہ سٹیپس الگ ہیں، اس کے تعمیر کے ذرائع الگ ہیں اور وہ پورا پروسیجر الگ ہے، جبکہ دین بالکل الگ چیز ہے۔ کیا دین قوموں کے کردار کی تعمیر کرنے کے لیے نہیں آیا؟ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ ہم نے ایک پروگرام میں اس پر بڑی تفصیل سے گفتگو کی تھی کہ دین کس لیے آیا ہے۔ یعنی دین اس لیے آیا ہے کہ ایک دن مجھے اور آپ کو موت سے دوچار ہونا ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے اس عظیم حادثے پر متنبع کیا ہے، یہ بتایا ہے کہ اس کے بعد ایک نئی دنیا وجود میں آنے والی ہے، تمہیں اس میں آنکھ کھولنی ہے، اس میں تمہارے اعمال کا حساب لیا جانا ہے، اس دنیا میں تمہارے لیے جنت بھی ہوگی اور دوزخ بھی ہوگی، اس کی تیاری کرو۔ اور اس کی تیاری کس طرح ہوگی کہ مجھے اپنے آپ کو پاکیزہ نفس بنانا ہے۔ دین کا ہدف تزکیہ ہے، پاکیزگی ہے، تو اس لیے دین کا ہدف بھی الگ ہے، وہ یہاں کی بات نہیں کر رہا۔ پاکیزگی وہ قوموں کی تعمیر کے اندر لازمی جزو ہے نا۔ ایک عنصر ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ میرے اندر اخلاقی پاکیزگی پیدا ہو جائے، اس درجے کی پیدا ہو جائے کہ میں خدا کی جنت کے لیے منتخب کیا جاؤں، یہ بالکل الگ چیز ہے۔ اور دنیا میں جینے کے لیے مجھے کیا چیزیں چاہیے، یہ بالکل الگ چیزیں ہیں۔ یعنی یہ چیز بھی ایک کردار ادا کر سکتی ہے، لیکن دنیا میں اس سے پہلے بھی تجزیہ کر کے بتا چکا ہوں آپ کو کہ قوموں کی تعمیر علم اور اخلاق میں برتری سے ہوتی ہے۔ جب آپ اپنی قوم کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو اس میں دین کا کردار اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کس درجے کے ہیں، ان کے اندر انسانیت کا شعور کتنا ہے، ان کو آپ نے طبعی علوم میں کس حد تک رسوخ بخشا ہے، ان کو آپ نے زندگی کے حقائق سے کس حد تک متعلق کیا ہے۔ دیکھیے زندگی کے حقائق میں معیشت کے ذرائع موجود ہیں، ایک مادی دنیا ہے جس کے اپنے تقاضے موجود ہیں۔ آپ کسی دنیا میں رہ رہے ہوتے ہیں، وہاں مختلف اقوام ہیں، ان کا اختلاط ہے، ان کے مقابل میں آپ کو بات کرنا ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ کی اجتماعی اخلاقیات کا کیا حال ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں جو مل کر کسی قوم کی تعمیر کا باعث بنتی ہیں۔ یہ جد و جہد بنیادی طور پر تعلیم اور تربیت کے میدان میں ہوتی ہے۔ تو دین میں بھی ظاہر ہے کہ یہ کام کیے جاتے ہیں، لیکن وہاں ہدف بالکل الگ ہے۔ یہاں اگر آپ اپنی قوم کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری قوم کے لیے تعلیمی ادارے کیسے قائم کیے گئے ہیں، ہم نے اپنا تعلیمی نظام کیسے بنایا ہے، ہم اپنی قوم کو کن اہداف کے تحت تعلیم دے رہے ہیں، ہمارے پاس جو کچھ ہماری قومی آمدنی ہے اس کا کتنا حصہ ہم تعلیم پر خرچ کر رہے ہیں، ہم نے لوگوں کو دنیا میں جینے کا کتنا سلیقہ سکھایا ہے، دنیا میں جو چیزیں اہمیت رکھتی ہیں ان چیزوں کو اپنے لیے استعمال کرنے کے لیے ہم نے کیسی ان کی تربیت کی ہے۔ یہ بالکل ایک الگ کام ہے۔ جاوید صاحب، یہ جو آپ فرما رہے ہیں، یہ ساری تو آج دور جدید کے اندر ہم ہیں اور ظاہر ہے کہ ساری چیزیں ہیں، لیکن آپ کی اس بات سے اگر میں ماڈل 1400 سال پرانا ماڈل اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو معاشرہ تھا وہ سال ہا سال ان میں جنگ ہوتی ہے تو جنگیں چلتی رہتی تھیں، وہاں پر لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، قبائلی نظام تھا، لوٹ ماری ہوتی تھی، لوگ ایک دوسرے کے گروہ پر حملہ کر دیتے تھے، یہ سارے کے سارے معاملات تھے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ وہ کوئی ایجوکیشن سسٹم تو نہیں تھا، وہ دین ہی کی تو تعلیم تھی۔ دین کی تعلیم ایسی تھی کہ وہ باہمی شیر و شکر ہو گئے، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ جو کہ ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتے تھے، روادار نہیں ہوتے تھے، وہ ایک ساتھ بیٹھنے لگے، غلام اور آقا ایک ساتھ ہم نظر آنے لگے۔ یہ ساری کی ساری دین ہی کی تو دعوت تھی، دین نے اخلاق کی تعمیر کی، قوموں کی تعمیر کی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جو آپ نے تقریر فرمائی ہے یہ کہاں واقع ہوئی تھی؟ یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں دعوت دی، کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہوا، لوگوں نے اوجڑی پھینک دی، لوگوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی۔ جو لوگ ایمان لائے ان کی تربیت ہوگی نا، میں یہ کہہ رہا ہوں۔ کتنی تعداد؟ جو ایمان ہی نہیں لائے ان کی تو بات ہی نہیں کر رہے۔ آپ کی قوم 20 کروڑ ہے۔ نہیں، وہ کم تعداد کم تھی، لیکن جتنی بڑا بھی تھی زمین آسمان کا فرق واقع ہوتا ہے۔ مجھے آپ 15 لوگ دے دیجئے، ان کے اوپر مجھے محنت کرنی ہے۔ ایک استاد کو آپ نے 25 لوگ دے دیے، انہوں نے کہا کہ یہ طالب علم ہے، ان کو آپ کو پڑھانا ہے، آپ ایک جم غفیر اس کے سامنے پیش کر دیں۔ نہیں جاوید صاحب، میں کچھ اور کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنا بھی جس نے میری دعوت سنی اس کو میں نے اپنے اسی دین کی دعوت پیش کی، اور اس دین کی دعوت ہی کے ثمرات یہ ملے کہ وہ قوم جو ہے اس کے اندر بنیادی تعمیر کا کام ہوا۔ قوم کہاں، چند افراد اور قوم میں بہت فرق ہے نا۔ ایسے میں چند افراد آپ کو نکال دیتا ہوں، یہاں سے بھی ہزاروں لاکھوں نکال دیتا ہوں۔ یعنی جو دعوتیں یہاں اٹھی ہیں انہوں نے بھی لاکھوں لوگوں کی زندگی تبدیل کر دی ہے۔ ایسے علماء ہیں کہ جن کے گرد و پیش میں آپ دیکھیے ہزاروں لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے غلط کام چھوڑ دیے، جنہوں نے بڑے بڑے اپنے کاروبار برباد کر لیے جس چیز کو دین کا تقاضا سمجھا۔
اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، قطع نظر اس کے کہ میں کتنا شدید اس سے اختلاف رکھتا ہوں، بے شمار لوگ ہیں جو اس وقت دنیا بھر سے لڑ گئے ہیں دین کے لیے، انہوں نے اپنا وطن چھوڑ دیا ہے، وہ غاروں میں چلے گئے ہیں، انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے ہیں۔ یعنی ایک چھوٹی سی اقلیت کے اندر تبدیلی پیدا کرنا یہ ایک بالکل الگ چیز ہے، انقلابی جماعتیں پیدا کر دیتی ہیں۔ انبیاء علیہ اگر السلام یہ بھی چھوٹی کبھی سی کامیاب ہوتے اقلیت ہیں۔ ہی نے تو اتنا بڑا جم غفیر تھا نا، جب خطبہ حجۃ الوداع ہوا، ایک بہت بڑی صحابہ کی جو تعداد تھی، وہ اس میں کیا تھا، اس میں اندر جو چیز جو آپ نے جو نہیں، پھر آپ دعوت سے اٹھے اور آپ ان نتائج تک پہنچ گئے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غلبہ قائم ہونے کے بعد حاصل ہوئے، یہ بات کے نتائج ہیں۔ آپ میدان دعوت کے نتائج کا تجزیہ کیجئے نا، یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرزمین عرب میں اقتدار حاصل ہو گیا، یہ اس کے نتائج ہیں جو آپ بیان کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے وہ منظر نہیں نظر آیا جس قرآن مجید نے جس کی تصویر کھینچی ہے کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا، اور یہ سب ملا کے بھی کتنے تھے؟ 1 لاکھ سے کچھ زیادہ۔ دیکھیے وہاں خدائی ارادہ کام کر رہا تھا۔ اس وجہ سے جو لوگ اس کو ایک سیاسی عمل کے طور پر دیکھتے ہیں، یہ حقیقت ہے کہ وہ نبوت اور رسالت کی تاریخ سے بالکل ناواقف ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جس وقت میں اپنے کسی پیغمبر کو مبعوث کرتا ہوں تو پھر میں نتائج نکالتا ہوں، اس کے بعد میری عدالت زمین پر برپا ہوتی ہے، یہ میرے لیے ہوگی، یہ آپ کے لیے ہوگی، اس کے قوانین بالکل الگ ہیں۔ یعنی وہاں تو صورتحال یہ ہے کہ سلطنت ایران کو خط لکھا جاتا ہے اور وہ خط کو پھاڑ دیتا ہے کسریٰ، اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ خط نہیں پھاڑا اس نے اپنی سلطنت کے ٹکڑے کر دیے۔ یہ آپ کا مقام ہے، یہ میرا مقام ہے، یہ نسبت خاکرہ با عالم پاک۔ ہم اس دنیا میں جی رہے ہیں، یہ دنیا بالکل الگ دنیا ہے۔ یہ میرا مقام تو نہیں ہے، لیکن مجھے تو یہ ایک چیز ہے نا کہ جو دین ہے ہمارا، وہ دین اگر بنیادی کردار کی تعمیر ہی نہ کر سکے تو پھر وہ دین کیسا ہے دین؟ یعنی پہلے آپ نے دین کا ایک مقصد خود متعین کر لیا، اس کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ اب میں اس دین کو کیا کروں؟ دین نے اپنا یہ مقصد کہاں بیان کیا؟ دین تو یہ کہتا ہے کہ میں ایک دعوت اور پیغام لے کے آیا ہوں کہ تم آپ نے کو، فرمایا نا کہ مجھے دین کا مقصد یہ ہے کہ مجھے اپنے رب کے حضور جو ہے وہ پیش ہونا ہے، تو اس کے لیے مجھے اپنے کردار کو سنوارنا بھی پاکیزہ ہے۔ بنانا ہے اپنے آپ کو۔ جی، یہ پاکیزہ کتنے لوگ بنائیں گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کروڑوں کے اندر سے 10 بھی بنا لیں گے تو ٹھیک ہے، یعنی وہاں ہدف تعداد ہے نہیں، آپ ماپ اس کے لحاظ سے رہے ہیں۔ قرآن مجید کی کس آیت میں تعداد کو موضوع بنایا گیا ہے؟ وہاں تو یہ زیر بحث ہی نہیں ہے۔ میں کچھ اور کہہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کروڑوں انسانوں کے اندر سے اگر میں 10 پاکیزہ نفس کا بھی اپنے لیے انتخاب کر لیتا ہوں کافی، 2 کا کر لیتا ہوں تب بھی کافی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب قوم لوط کے بارے میں مجادلہ کیا ہے، آپ دیکھیے بائبل میں وہ نقل ہوا ہے، ان کا اگر 10 راست باز ہو، اگر 5 راست اگر باز 5 ہوں، اگر 4 ہوں، تو 3 ہوں۔ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں پہلے وہ بات اللہ تعالیٰ سے پوچھ لینی چاہیے نا۔ یعنی ان کے پیش نظر یہ ہے، اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ آپ یہ کس مصیبت میں پڑ گئے ہیں کہ کتنے لوگ بات مان رہے ہیں اور کتنے لوگ نہیں بات مان رہے۔ یہ کام مجھے اگر کرنا ہے تعداد کے لحاظ سے تو میں سب کو ایک دین پر لے آؤں گا، اس کے لیے مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔